بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے اور ان کے بلند درجات کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات ناگوار گزری ہے۔ تو حضرت عائشہ یوں عرض گزار ہوئیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناراض مت ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں کبھی اس طرح کی بات نہیں دہراؤں گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا، ختیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ ختیجہ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سارے کفار میری جان لینے کو در پہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت ختیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے۔ امام طبری، زہرا اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے میں حضرت ختیجہ کو بتایا تو انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی افضل ترین عورتوں میں یہ ہیں: حضرت ختیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ایک بار حضرت ختیجہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما ہوں تو مجھے بھی دکھا دیجئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو آواز دی، اے ختیجہ، میرے دائیں طرف آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لو، پھر بائیں آ کر دیکھ لو، پھر سامنے آ کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لو۔ جب حضرت ختیجہ نے دائیں بائیں اور سامنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حقیقتاً جبرائیل ہیں، کیونکہ شیطان ایسی صورت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ختیجہ نے اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں اور سارا قصہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں غور سے سن کر جواب دیا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو موسیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ کرنے لگ گئے۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، تو اپنی دوستوں سے مل کر میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم، حضرت موسیٰ کی بہن کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت ختیجہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کر دوں گی۔ مکہ سے ہجرت فرمانے کے 3 سال قبل ہی حضرت ابو طالب کے وصال پانے کے 3 دن بعد حضرت ختیجہ نے 65 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ حضرت ختیجہ کو جنت معلیٰ حجون کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتارا اور دفن کیا۔ حضرت ختیجہ کے فوت ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ امام قرطبہ نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ختیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ
بہت غمگین رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں فرمایا کہ اے بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیں اور میری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے بارے میں دریافت کریں۔ تب تک مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک میری والدہ کی حالت کے بارے میں پتہ نہ لگ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کو فرما دیں کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی، نہ سنی اور نہ دیکھی تھی۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل حضرت خدیجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل عطا کر دیا۔ بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی اور خود اللہ پاک نے سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا اور آپ نے ہی سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت ازدواجی رشتہ ہے۔ روایت ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بھیجتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے خاندان کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔